میں جناب کے گوش گزار کیے دیتا ہوں، ہاؤس کے سامنے رکھتا ہوں that in the election amendment bill 2020 as passed by National Assembly and not passed within 90 days of its laying by the Senate, clause 14 shall be omitted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and clause 14 is omitted. نگران وزیر اعظم کے اختیارات میں اضافہ، پارلیمنٹ میں بل منظور، الیکشن ایکٹ ترمیمی بل 2023 کی منظوری پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں دی گئی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کے پیش کردہ بل کی ایوان نے شقوار منظوری دی۔ سینیٹر مشتاق احمد کی ترمیم مسترد، جام مہتاب نے ترمیم واپس لے لی۔ انتخابی اصلاحات بل میں سینیٹرز کی نشاندہی پر کئی ترامیم کی گئیں۔ اتحادی جماعتوں میں اتفاق کے بعد نگران حکومت کے اختیارات سے متعلق شق بل میں شامل، نگران حکومت کو وسیع اور لامحدود اختیارات نہ دینے پر اتفاق۔ نگران حکومت نیا معاہدہ نہیں کر سکے گی، دو فریقی اور سہ فریقی معاہدوں کا اختیار ہوگا۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں نگراں وزیر اعظم کے لیے اسحاق ڈار کا نام مسلم لیگ نون نے نہیں دیا، ٹیکنوکریٹ کبھی غیر جانبدار نہیں ہوتے۔ نگراں وزیر اعظم کسی سیاستدان کو ہی ہونا چاہیے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو اسٹیبلشمنٹ نے نکالا تھا۔ نون لیگ کے قائد میاں نواز شریف الیکشن سے 1.5 ماہ قبل وطن واپس آ کر عوام کے سامنے اپنا پروگرام رکھیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے جو جرم کیا اس کی سزا بھگتیں گے۔ وہ صرف پنجاب میں الیکشن کرا کر ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان میں نگران سیٹ اپ پر مشاورت۔ وزیر اعظم نے مولانا فضل الرحمان کو مشاورت سے متعلق آگاہ کر دیا۔ نگران سیٹ اپ پر مشاورت کا حتمی راؤنڈ عاشورہ کے بعد شروع ہوگا۔ اتحادیوں سے مشورے کے بعد اپوزیشن لیڈر سے مشاورت کی جائے گی۔ دوسری جانب اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کی زیر صدارت اجلاس، نگران وزیر اعظم کے ناموں پر غور۔ ابتدائی مشاورت میں کسی نام پر اتفاق نہ کیا جا سکا۔ دوبارہ مشاورت کے لیے جلد دوسری نشست ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ کراچی، گورنر ہاؤس میں اہم ملاقاتیں۔ گورنر کامران ٹیسوری، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اور خالد مقبول صدیقی شریک ہوئے۔ کراچی کے انفراسٹرکچر کی بحالی اور باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ گورنر کی کراچی کی کاروباری برادری کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی درخواست۔ وزیر اعظم سے ایم کیو ایم قیادت کی بھی ملاقات۔ ایم کیو ایم نے کراچی میں کے الیکٹرک کے خلاف شکایات کے انبار لگا دیے۔ شہباز شریف کی ایم کیو ایم کو مسائل کے حل اور ساتھ لے کر چلنے کی یقین دہانی۔ پاکستان اب ڈیفالٹ کے خطرے سے نکل چکا۔ اگلے ماہ ہماری جو ٹرم پوری ہو رہی ہے، جو بھی نئی حکومت آئے گی جس کو عوام مینڈیٹ دیں گے، وہ صوبوں کے ساتھ مل کر، چاروں صوبوں میں وفاق مل کر 1 لاکھ 2 لاکھ نہیں، ہر سال 5-10 لاکھ لیپ ٹاپ پورے پاکستان میں خرید۔ ملک کو دیوالیہ کرنے کے لیے بدخواہ دن رات جادو ٹونا کر رہے تھے۔ ملک ڈیفالٹ کے خطرے سے نکل چکا، ترقی کے لیے کرپشن روکنا ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کراچی میں لیپ ٹاپ اور قرض پروگرام کی تقریب سے خطاب۔ بولے کہ اگلے ماہ مدت پوری ہو رہی ہے، عوامی مینڈیٹ سے نئی حکومت آئے گی۔ دوبارہ حکومت ملی تو چاروں صوبوں میں 5 سے 10 لاکھ لیپ ٹاپ تقسیم کریں گے۔ نوجوان ملک کے لیے اربوں ڈالر کما کر لائیں گے۔ یوتھ لون کے تحت نوجوانوں کو کاروبار کے لیے 75 لاکھ قرض دیا جا رہا ہے۔ سابق حکومت نے نوجوانوں، کسانوں، چھوٹی انڈسٹریز کا خیال نہیں رکھا۔ غریب پہلے ہی مہنگائی تلے دبا ہے، اب اشرافیہ بوجھ قبول کرے۔ غربت اور بے روزگاری سے نجات کے لیے مربوط پلان تیار کر لیا۔ اب بجلی اگر آپ کو یعنی مقابلے کے حوالے سے ایسے نرخوں پہ نہیں ملے گی جس سے کہ آپ اپنی مصنوعات کو دوسرے ممالک کے مقابلے میں ایکسپورٹ کر سکیں، تو یقیناً ایک بہت بڑا ایک سیٹ بیک ہے۔ آئی ایم ایف نے ہمارے ہاتھ باندھے ہیں۔ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ آپ کی محنت سے اور حکومت وقت کی ایک مخلص پوری سپورٹ سے انشاءاللہ ہم آئی ایم ایف کے اس چکر سے باہر نکلیں گے اور پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا۔ بجلی کی فی یونٹ قیمت 49 روپے ہے، حکومت 10 روپے سبسڈی دیتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کراچی چیمبر آف کامرس میں تقریب سے خطاب۔
بولے بجلی سستے نرخوں پر نہ ملنا صنعتوں کے لیے دھچکا ہے. بجلی چوری اور لائن لاسز کے حوالے سے مل کر مسائل حل کرنا ہوں گے. کراچی بڑا کماؤ شہر، بزنس مین معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. اس سال امید ہے کپاس کی 10 لاکھ گانٹھوں کی بمپر پیداوار ہوگی. IMF نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، جلد اس کے چکر سے نکلیں گے. آئندہ موقع ملا تو کراچی میں پانی کا مسئلہ 1 سال میں ختم کر دیں گے. مہنگائی کی مجموعی شرح 12.3% سے بڑھ کر 29.2% تک پہنچ گئی. بڑی صنعتوں کی پیداوار میں 14.4% کی کمی ریکارڈ. وزارت خزانہ نے ماہانہ معاشی آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی. گزشتہ مالی سال ترسیلات زر، برآمدات، بیرونی سرمایہ کاری میں کمی ریکارڈ کی گئی. درآمدات، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ، روپے کی قدر اور مالی ذخائر میں بھی کمی ہوئی. نادرا کا ڈیٹا لیک کر کے فروخت کیے جانے کا انکشاف. چیئرمین PSC نور عالم کہتے ہیں نادرا کا ڈیٹا لیک کر کے بیچا گیا. FIA حکام نے PSC اجلاس کو بریفنگ دی. کہا ڈیٹا لیک انکوائری میں نادرا حکام مزاحمت کر رہے ہیں. وہ ریکارڈ حاصل کر رہے تھے. نادرا افسر ہائی کورٹ چلا گیا. ممبر PSC سلیم مانڈوی والا کہتے ہیں نادرا حکام نے خود بتایا ڈیٹا کمپرومائز ہوا ہے. ڈیٹا کس کو فروخت ہوا اور کس کے پاس ہے اس کا علم نہیں. 2 ویب سائٹس پر نام ڈالیں تو سارا ڈیٹا سامنے آ جاتا ہے. وفاقی کابینہ کے اہم فیصلے. اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کو سرمایہ کاری بورڈ کا حصہ بنا دیا. 55 شخصیات کے نام ECL میں ڈالنے اور نکالنے کی منظوری. تحفظ بل، پرسنل پروٹیکشن بل اور احتساب عدالتوں کی تنظیم نو سمیت 12 نکاتی ایجنڈا منظور کیا گیا. قومی بھنگ پالیسی کی منظوری مؤخر. شہباز شریف نے کہا کہ اقدامات کا مقصد بیرونی سرمایہ کاری کی راہ ہموار کرنا ہے. آذربائیجان سے LNG معاہدہ توانائی کے لیے اہم سنگ میل ثابت ہوگا. حکومت کو فیصلوں کی مخالفت یا عوامی غضب کا خوف. وفاقی کابینہ سے اہم فیصلے سمریوں کی سرکولیشن کے ذریعے کر کے ریکارڈ بنایا گیا. ذرائع کے مطابق اتحادی حکومت کے دور میں 1238 فیصلے ہوئے جن میں سے 956 فیصلے سرکولیشن سمری کے ذریعے لیے گئے. جاتی حکومت نے ترقیاتی بجٹ کے نام پر ارکان قومی اسمبلی کو فنڈز جاری کر دیے. صرف پنجاب سے تعلق رکھنے والے ارکان قومی اسمبلی کو 26 ارب سے زائد جاری کیے گئے. سندھ کے MNAs کو ترقیاتی فنڈز کے تحت 9 ارب 23 کروڑ روپے جاری کیے جا چکے. بلوچستان کے MNAs کو ترقیاتی منصوبوں کے نام پر 2 ارب 58 کروڑ. خیبر پختونخوا کے ارکان قومی اسمبلی کو 8 ارب 96 کروڑ کے فنڈز جاری کیے گئے. ارکان قومی اسمبلی کو 8 اگست سے قبل مزید 61 ارب روپے کے فنڈز جاری کیے جائیں گے. توشہ خانہ فوج تاری کیس کا ٹرائل روکنے کی چیئرمین PTI کی استدعا مسترد. سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل نمٹا دی. جسٹس یحییٰ آفریدی نے ریمارکس دیے ٹرائل کورٹ کی کارروائی میں مداخلت کرنا مناسب نہیں ہوگا. ہائی کورٹ سے گزارش ضرور ہے ان کی اپیل اور تمام درخواستوں کا ایک ساتھ فیصلہ کریں. دوسری جانب اسلام آباد کی سیشن کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں چیئرمین PTI کو آج ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا. بیان ریکارڈ کیا جائے گا. توشہ خانہ کیس کا 35 سوالات پر مشتمل سوال نامہ بھی سامنے آ گیا. چیئرمین PTI کی عدالتوں میں ویڈیو لنک پر حاضری کی درخواستوں پر فیصلہ جاری. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے 14 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کر دیا. قرار دیا کہ استغاثہ کے شواہد ریکارڈ کرتے ملزم کی ویڈیو لنک پر حاضری لگائی جا سکتی ہے. دوران ٹرائل ضابطہ فوجداری کی دفعہ 342 کے بیان کے وقت ملزم کی ذاتی حاضری ضروری ہے. جج سے قبل از وقت اجازت لے کر ضمانت قبل از گرفتاری میں ویڈیو لنک حاضری ہو سکتی ہے. سائفر کی تحقیقات. FIA نے چیئرمین PTI کو پھر ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا. چیئرمین تحریک انصاف کو 1 اگست دن 12 بجے FIA ہیڈ کوارٹرز پیش ہونے کی ہدایت. سابق وزیر اعظم کو کیس سے متعلق تمام دستاویزات بھی ساتھ لانے کی ہدایت کی گئی.
FIA نے 25 जुलाई को भी चेयरमैन PTI को तलब किया था। असद उमर और शाह महमूद कुरैशी को 24 जुलाई को तलब किया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग केस में परवेज इलाही को बगैर इजाजत रावलपिंडी मुंतकिल करने का मामला पेश न करने पर स्पेशल सेंट्रल अदालत लाहौर ने IG पंजाब, IG जेल खाना जात और सेक्रेटरी दाखिला को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। अदालत का तीनों अफसरों का 50-50 हज़ार रुपए जुर्माना और तनख्वाह भी बंद करने का हुक्म तहरीरी फैसले में करार दिया। किसी भी मुल्जिम को कानूनी और बुनियादी हकूक से महरूम नहीं रखा जा सकता। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का 14 अगस्त से बाकायदा सियासी सफ़र के आगाज़ का ऐलान। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि यौम आज़ादी के मौके पर मुल्क भर में पार्टी के तमाम दफातर को फ़ाल कर दिया जाएगा। घुटन ज़दा सियासी माहौल में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का वजूद ताज़ा हवा का झोंका है। पार्टी का मंशूर मुल्क की मईशत, तरक्की और खुशहाली की राह पर रवां दवां रखने के लिए बनाया गया। मुल्क भर में 7वीं मुहर्रमुल हराम के जुलूस बरामद हुए। लाहौर, रावलपिंडी, कोयटा, मुल्तान और दीगर शहरों में जुलूस निकाले गए। मुख्तलिफ मकामात पर मोबाइल फ़ोन सर्विस जुज़वी तौर पर बंद रही। इमाम बारगाहों और जुलूसों के रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। सिंध में भी आशूरा के जुलूसों की सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। महकमा दाखिला सिंध ने हेली कैमरों के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी। पंजाब हुकूमत ने आशूरा की तातीलात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जुमा 9 और हफ्ता 10 मुहर्रमुल हराम को आम तातील होगी। चीन में करप्शन पर सजाए मौत का हुक्म। सूबा ज़ैंग जियांग के साबिक सरबरा पर करप्शन इल्जाम साबित। ज़ोजियान यांग को $25 मिलियन करप्शन पर सजाए मौत का हुक्म दे दिया गया। तहकीकात के बाद सजाए मौत का हुक्म मकामी अदालत ने सुनाया।